اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن مقدس کو قدر کی رات میں اتارا۔ قرآن مقدس ہی وہ بے مثال اور منفرد المثال کتاب ہے جس نے نزول کا مہینہ بتایا، اسی نے ہی بتایا کہ کس مہینے میں قرآن اترا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں قرآن مقدس کا نزول ہوا۔ وقت کیا تھا قرآن پاک نے وہ بھی بتایا، وقت رات کا تھا۔ وہ رات کیسی تھی وہ بھی بتایا، وہ بڑی قدر والی رات تھی، بڑی قدر والی رات تھی۔ وہ واحد کتاب ہے جو اپنی عظمت کا اعلان فرماتا ہے، اپنی صداقت و حقانیت کا اعلان کرتا ہے۔ وہ واحد کتاب ہے الحمدللہ کہ اس میں اللہ نے جو نفع رکھا ہے، جو منفعتیں رکھی ہے پروردگار عالم نے، اس کا بھی ذکر اس کتاب بے مثال نے کیا ہے۔ اللہ پاک کی سوال فرماتا ہے اور پھر وہی جواب دیتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں خبر ہے، جانتے ہو قدر کی رات کون سی رات ہے؟ یہ سوال ہے، کون سی رات قدر کی ہے، کیسی رات ہے وہ؟ جواب وہی دیتا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات اپنے جلو میں، اپنے پہلو میں، اپنے اندر اتنی عظمتیں، اتنی برکتیں رکھتی ہے کہ 1000 مہینوں کی راتوں میں وہ برکتیں نہیں ہیں جو ایک قدر کی رات میں اللہ نے رکھا ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا؟ اللہ پاک فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا ورود مسعود ہوا کرتا ہے۔ یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی قیادت میں بے شمار فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قدر کی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی قیادت میں بے شمار فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، یعنی عقل انسانی اسے گن نہیں سکتی ہے، اتنے تعداد میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ کے جو بندے اور بندیاں، مرد و عورت، مومن مومنہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و فکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ کوئی حالت قیام میں ہوا کرتا، کوئی حالت رکوع میں ہوا کرتا، کوئی حالت سجود میں ہوا کرتا، کسی کے ہاتھ میں قرآن کی تختی ہوا کرتی ہے، کسی کی زبان پر درود مصطفیٰ ہوا کرتا، پاکیزہ کلمات کا ورد ہوا کرتا ہے، یعنی اپنے وجود کو اندر اور باہر کو رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں رکھا کرتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے ایسے بندوں کو سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر جو ان میں جو اچھے ہوا کرتے ہیں، ان میں جو اچھے ہوا کرتے ہیں، عبادت گزاروں میں بھی جو اچھے ہوا کرتے ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے
کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ان سے مصافحہ بھی فرماتے تھے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، رب کا حکم ہوتا ہے اترو، دیکھو میرے بندوں کو، دیکھو تو صحیح، میرے بندوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، کیا دیکھ جا کر کے، سونے کے لیے بستر ہے تو، لیکن جس رات کو میں نے قدر سے سجایا ہے، میرے بندے کس قدر قدر کرتے ہیں، جا کے دیکھو تم، جا کے دیکھو، فرشتے ایک دم رب کا حکم ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تو اللہ کا حکم ہے، وہ فرشتے نہ اترے، اور کس کام کے لیے اترتے ہیں؟ من کل امر، ہر امر خیر کے لیے، ہر فعل خیر کے لیے اترتے ہیں۔ انداز یہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے، جب فرشتے اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت میں مصروف دیکھتے نا، تو اپنے انداز میں ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ سلام، واہ پروردگار، واقعی تیرے بندے، جس رات کو تو نے قدر سے قدروں سے سجایا ہے، تیرے بندے سجود، قعود، تلاوت، ذکر، درود مصطفیٰ سے اس رات کی قدر کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، تم پر سلامتی ہو، سلام، تم پر سلامتی ہو، بہت اچھا کام کر رہے ہو، الحمدللہ۔ تب نہ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمتیں تمہیں بخشی، اتنی بلندیاں عطا فرمایا۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی کی دعائیں اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے کب تک دیتے رہتے ہیں؟ اللہ خود فرماتا ہے، ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ سلامتی کا سلسلہ جاری رہا کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، بے جوڑ راتوں میں قدر تلاش کرو، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہی، ہمارا تو عقیدہ ہے، جب قرآن میں سب کچھ ہے تو اس کا مطلب قدر کی رات بھی ہے۔ جس کا ایمان قرآن پر نہیں، وہ خدا خودی کرتا ہے نا کہ کیا رسول کو معلوم ہے کیا نہیں ہے نا، لیکن ہمارا ایمان ہے، رب کہتا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بھی 100% یقین ہے کہ اس قرآن جس میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے، اسی قرآن کی تعلیم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ تو جب سب کچھ قرآن میں ہے، اور معلم خالق کائنات ہے، متعلم امام الانبیاء ہے، اور کتاب بھی سید الکتب ہے، جس کتاب میں سب کچھ رکھا ہے، تو یقین کامل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ کا علم عطا فرمایا، مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ اب کیا کیا امت کو دینا ہے، وہ بھی پروردگار عالم نے مصطفیٰ کو بتا دیا کہ اتنا اپنی امت میں بانٹنا ہے، لیکن تمہارے پاس یہ سب کچھ ہے۔ تو یقیناً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے کہ کون سی رات قدر کی رات ہے، لیکن آقا نے اسے چھپا رکھا، پوشیدہ رکھا امت کی بھلائی کے لیے، تاکہ اللہ کے بندے اس ایک رات کی تلاش میں کئی راتیں عبادت میں گزارے۔ تاہم راجح قول کے مطابق رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر کی رات، وہ آج کی رات ہے۔ امید تو رکھنا چاہیے، ایسے جن سے جب تک جو ہو سکا، اب 2 بے جوڑ راتیں ہیں، ایک 27 کی، ایک اس کے بعد آنے والی 29 کی رات ہے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنی گناہوں کا اعتراف کر رب کی بارگاہ میں معافی مانگیں، گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے کیے کو پیش نہیں کرنا، ہمارا کیا اتنا بہتر نہیں، اچھا نہیں ہے کہ ہم پیش کریں پروردگار ہم نے یا کیا وا کیا، کچھ نہیں کیا ہم نے، بس تیری نعمتیں کھاتا آ رہا ہوں، بس کچھ نہیں کیا۔ یہ یقین ہو، سکون ہونا چاہیے کہ میں گنہگار ہوں، بڑا پاپی ہوں، 7 آسمان 7 زمین کے برابر میرا گناہ ضرور ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بے حد و حساب ہے نا۔ ہمیں رب سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسا گمان رکھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ویسے ہی کرتا ہے۔
ہم بڑے پاپی ہیں، بڑے گنہگار ہیں، لیکن ہمارا رب تو کریم ہے نا، بڑا رحیم ہے نا جی۔ اور جب قدر کی راتوں کو قدروں سے سجایا ہے، عظمتوں سے سجایا ہے، بلندیوں سے سجایا ہے، تو الحمدللہ ہم زندوں کے لیے، ہم اہل ایمان مرد و عورت سبوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ سے قدر کی رات کو سجائیں اور اس کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی کا مطالبہ کریں۔ اور آج کی رات اگر کسی کو زندگی میں قدر کی رات مل گئی نا، جب بے شمار فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، اور اس حالت میں جب اللہ کے فرشتے اللہ کے بندوں کو دیکھتے نا، اور جب بندے خدا اپنے جرم کا اعتراف کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کی دعا مانگتا ہے، عفو و کرم کی بھیک مانگتا ہے، تو جانتے ہیں ایسے موقع پر اللہ کے فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کاش وہ لمحہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی مل جائے کہ جب یہ پاپی، یہ خطاکار، سیاہکار رب کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے جرائم کی معافی کی دعائیں مانگے اگر، تو کاش وہ لمحہ ہمیں بھی نصیب ہوں کہ فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہیں۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آج کی رات بڑی محترم رات ہے، آئیے ہم سموں سے جو ہو سکے اپنے لیے کیجئے، چونکہ جو اپنے بھلے کے لیے کرے گا وہ دوسروں کے بھلے کے لیے کرے گا۔ پہلے ہم اپنے بھلے کے لیے کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے قدر کی راتوں کو ذکر و فکر سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔